अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने भी खबरों में सुना होगा, अखबारों में देखा होगा कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के कारोबार के ऊपर फिर से नए टैक्सेस के बम गिरा दिए हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि टैक्सेस क्या क्या लगाए हैं और क्या क्या और लगने जा रहे हैं। उनके ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ जो है वो अपना तजिया पेश करूंगा कि इन टैक्सेस के लगने से हमारे कारोबार को क्या नुकसान हो सकता है या ऑलरेडी जो हो चुका है उस बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन लोगों को भी टैक्सेस कौन कौन से लगने हैं उसका पता चल जाए। लेकिन सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि DHS सिटी जो है वो इन सभी टैक्सेस से आज़ाद है। DHS सिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लग रहा। एक जो बचकानी, मेरी नज़र में वो बचकाना हरकत है गवर्नमेंट की कि एक जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये लगाने जा रहे हैं। अगर वो लगता है तो वो शायद लागू होगा DHS सिटी के प्लॉटों के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वो फ़िलहाल अभी रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट मटेरियल के ऊपर लगती है, ना कि जो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं उस पर आप मुंह उठाकर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दें। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी पहले पहले हमारी प्रैक्टिस ये चल रही थी कि हम लोग 3% एडवांस टैक्स दे रहे थे और 3% गेन टैक्स दे रहे थे। और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थी वो DHS सिटी के अगर प्लॉट ले लें तो 7.5 लाख से उनकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 60 लाख या 1.5 करोड़ तक की बनती है ऑफिशियल। तो DHS सिटी तो मैंने बताया कि वो इस स्लैब में आता ही नहीं है और DHS सिटी जो है वो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगा, अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी या ना लगी तो। अदरवाइज जो प्रॉपर्टियां 5 करोड़ तक की मालियत रखती हैं पेपरों में, उन प्रॉपर्टियों पे 3% ही ट्रांजैक्शन टैक्स रहेगा। ख़रीदार भी 3% देगा और सेलर भी 3% देगा। और जो प्रॉपर्टियां 5 करोड़ से ज़्यादा मालियत रखती हैं पेपरों में, उसके ऊपर 3.5% ख़रीदार देगा और 3.5% ही जो है वो सेलर देगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ज़्यादा की मालियत होगी जिसकी पेपरों में, उसके ऊपर 4% टैक्स लगेगा। 4% ही ख़रीदार देगा और 4% ही जो है वो जनाबे वाली देगा सेलर। अब बात करते हैं कि जी इसके अलावा और क्या नई शराइत आई हैं। तो इसके अलावा नई शराइत ये आई हैं कि जो आप गेन करेंगे, जैसे एक चीज़ आपने 2 करोड़ की ली और बाद में आपने वो 2 करोड़ 25 लाख की बेच दी, तो जो 25 लाख रुपए आपको मुनाफा हुआ है उसमें से भी आप गवर्नमेंट को 15% टैक्स देंगे। ठीक है जी, उसमें से भी आपने 15% गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अभी फ़िलहाल जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो तो 3-3.5% पे हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जब आप 9वें महीने में या 10वें महीने में जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस टाइम जब आप कहेंगे कि जी मुझे ये प्रॉफिट इस प्रॉपर्टी में से इतना हुआ है, तो आपको उसके ऊपर 15% देना होगा। लेकिन याद रहे, जो पहले 3% 3.5% आप दे चुके हैं वो उस टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें जी आपने 25 लाख रुपए ट्रांजैक्शन के दौरान टैक्स पे कर दिया है और 25 लाख रुपए ही आपके ऊपर और लागू होता है, तो आपने और 25 लाख ही देने हैं और 50 लाख टोटल नहीं देने उस वक़्त। बहरहाल जी, ये थी टैक्स की मामलात। और एक मैंने पहले भी बताया कि जी बचकाना एक टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लगाने जा रही है प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि सीमेंट के ऊपर, हमारा जो सीमेंट का रॉ मटेरियल आता है या सीमेंट बाहर से आता है उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। टाइल्स जो हमारे पास बाहर से आती हैं उस पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। इसी तरह जितना भी रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, जो हमारे पास बाहर मुल्कों से यहाँ पर लाया जाता है, इंपोर्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इंपोर्ट जितने भी आइटम होते हैं उन सब के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है। अगर आप कभी आपने कोई पार्सल बाहर से मंगवाया हो और वो अगर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रोक लिया हो, अगर आपका वो जी एयरपोर्ट पर रुक गया हो आपका जो पार्सल है, तो वहाँ जाके आप एक पैसे टैक्स अदा करते हैं
اسے ہم لوگ کہتے ہیں جی ڈیوٹی پے کر کے آیا ہوں. وہ ڈیوٹی یہی ہوتی ہے، فیڈرل ایکسائز ٹیکس ہوتا ہے وہ، جو کہ آپ وہاں پر پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کا پارسل ریلیز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جتنا بھی امپورٹ آئٹم ہے اس کے اوپر فیڈرل ایکسائز لگتا ہے. اب میں سمجھ سے باہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کو آخر ایسا کیا سوجی کہ جی وہ جو ہے یہاں پر انہوں نے جناب علی پڑی ہوئی پراپرٹی جو یہاں پر بنے ہوئے گھر ہیں یا بننے والے گھر ہیں ان کے اوپر یہ لوگ جناب علی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے جا رہے ہیں. اچھا جی. اب میں بات کرتا ہوں کہ 2002 سے لے کر یا 2003 سے میں اس پراپرٹی کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہوں، اور تب سے لے کر 2015 تک ہم بہت اچھا کام کرتے آئے. الحمدللہ مارکیٹ بھی اچھی تھی، مارکیٹ میں انویسٹر بھی تھا، مارکیٹ میں بائر بھی تھا، مارکیٹ میں سیلر بھی تھا، اور ہم بہت اچھا سسٹم چلتا تھا. گھر بھی اچھے سے چلتا تھا سب بروکرز کا یا ہماری انڈسٹری کے ساتھ تمام جو لوگ منسلک ہیں ان سب کا نظام بہت اچھا چلتا تھا. لیکن اس کے بعد جناب علی ہوا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے 2015 میں جب نواز شریف صاحب کے اوپر پاناما کا کیس چل رہا تھا تو انہوں نے کہا، رات کو دونوں جو ہے وہ پجے کے پائے کھا رہے تھے گھر پہ منگوا کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ فکر نہ کرو، صبح لوگ تمہارا پاناما کے پیپر بھول جائیں گے اور یہ جناب علی ان کو سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی. صبح جناب علی فرسٹ ٹائم اسحاق صاحب نے ایک اعلان کر دیا کہ اب سے پراپرٹی کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہی آفیشیل ویلیو ہوگی. اور مارکیٹ میں سناٹا پھر گیا، کروڑوں اربوں روپے کا مارکیٹ میں لوگوں کو نقصان ہوا اسحاق صاحب کے اس ڈار صاحب کے اس بیان کے بعد. اس کے بعد آفیشیل ویلیو کو بڑھا دیا گیا، ٹیکسز بڑھا دیے گئے، اور اس کے بعد ہر سال پراپرٹی کے بزنس کو دبایا 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 جا رہا ہے. دیکھیں پراپرٹی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، بروکرز کی بات نہیں کر رہا، کنسٹرکشن مٹیریل یا کنسٹرکشن کی سائٹ پر جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ صرف بیٹھ کر اندازہ کریں کہ وہاں پر کتنے خاندان کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر ایک میسن اگر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی فیملی، وہاں پر ایک مزدور اگر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی فیملی، ایک مستری اگر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی فیملی، پلمبر اگر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی فیملی، رنگ والا اگر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی فیملی، کارپینٹر اگر کام کر رہا ہے تو اس کی فیملی، اگر جو انٹیریئر ڈیکوریٹر اگر کام کر رہا ہے تو اس کی فیملی، سب کی فیملیز جڑی بھی ہوتی ہیں. بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ، جس انڈسٹری کو یہ گورنمنٹ کے لوگ بہت تیزی سے برباد کر رہے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے چلنے نہیں دے رہے، اسموتھ نہیں کر رہے، سسٹم کو اسموتھ نہیں کر رہے، سسٹم کو جو ہے وہ اس پہ نئے نئے ٹیکسز لگا کر اس کو دباتے چلے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جی پہلے اگر 500 گز کا گھر ڈیفینس میں اگر آپ کاؤنٹ کریں، 500 گز کا گھر جو ڈیفینس میں تھا اس کی اگر مالیت 7 کروڑ 7.5 کروڑ ہے پیپروں میں، تو اس کے اوپر ٹرانزیکشن کاسٹ آتی تھی 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ روپے. اب 7.5 کروڑ 8 کروڑ کی مالیت جس گھر کی پیپروں میں ہوگی اس کے اوپر ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے وہ اب 1 کروڑ کے قریب آئے گی. اب جو 7 یا 8 کروڑ کی پراپرٹی پیپروں میں گورنمنٹ نے رکھی ہے اس کے اوپر اگر 1 کروڑ کے قریب ٹیکسیز ہوں گے تو آپ خود اندازہ کریں بائر کم ہوگا یا بڑھے گا، لوازمات کم ہوں گے یا بڑھیں گے، انڈسٹری کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا. کاروبار میں کمی ہوگی یا فائدہ ہوگا؟ ایون یہ کاروبار کو تو چھوڑ دو جی، اس میں تو بالکل پچھلے 4 5 7 سالوں سے کمی اور نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ہم کسی انویسٹر کو چیز دلا دیتے تھے اور اس کی چیز دوبارہ بکوا دیتے تھے تو ہماری روزی لگ جاتی تھی. اب جناب علی جب سے خان صاحب آئے 2018 میں، انویسٹر تو فوت ہو گیا، جو جینون کام تھا وہی رہ گیا، اور اب اس وقت جینون کا بھی گلا گھوٹا جا رہا ہے. جو سوچتا ہے جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ جی میں نیا گھر لے لیتا ہوں، پرانا گھر بیچ دیتا ہوں، تو وہ یہی 50 دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ اسٹیپ میں لوں یا نہ لوں، مجھے تو 1 کروڑ روپے ٹیکس کی مد میں دینا پڑے گا. 1 کروڑ روپے ٹیکسز بہت ہوتے ہیں. میری اگر گورنمنٹ کے کوئی لوگ سن رہے ہیں، میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بم نہ گرائیں. 1.5 سال پہلے آپ لوگوں نے ڈیم ٹیکس نکالا 7E کے نام سے، وہ بھی جناب علی بہت بڑا جو ہے مارکیٹ کو دھچکا دیا.
اس کے علاوہ جی 2% سے گین ٹیکس کو 3% کر دیا، اب 3 سے 3.5% کر دیا، اور اب جناب علی فائلر کے لیے 12، نان فائلر کے لیے 12%۔ اور اب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ جب سنتے تھے کہ یار ان کو اتنے اتنے ٹیکسز دینے پڑیں گے پلاٹ سیل کرنے پہ یا پلاٹ خریدنے پہ، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جاتے تھے اور فائلر ہو جاتے تھے، اپنے پیپر فائل کر دیتے تھے۔ اگر کوئی اب ایسا کرے گا اس کو بھی چھوٹ نہیں ہے، اس پہ بھی ٹیکسز پورے لگیں گے، اس کو بھی جناب والی کوئی جو ہے نا رعایت نہیں ہے۔ پہلے اس کو تو رعایت مل رہی تھی، اب جی جو لیٹ فائلر ہوگا اس کے لیے بھی سختی ہے۔ جو پرانا فائلر ہوگا کنٹینیوسلی اپنا ریکارڈ اس نے سیدھا رکھا ہوا ہوگا اسی کو چھوٹ ہے، باقی جو ابھی منہ اٹھا کے جا کے فائلر بن جائے گا اس کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو نان فائلر اور فریش فائلر کا بالکل انہوں نے برابر کر دیا دونوں کو۔ لہٰذا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، باتیں اور بھی بہت سی کی جا سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب ولی یہ جو ٹیکسز ہیں یہ ہماری انڈسٹری پہ، پراپرٹی کی انڈسٹری پہ لگایا جا رہا ہے، انڈسٹریز پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ اس ملک کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ اس ملک میں بیٹھ کر اس ملک کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس ملک سے ہر مڈل کلاس طبقہ، لوور مڈل کلاس طبقہ سب باہر چلے جائیں، اور جن کے پاس بہت ایکسٹرا آرڈنری پیسے ہیں وہ اس ملک میں رہ جائیں، اور باقی جو ہے نا وہ سب لوگ باہر چلے جائیں۔ جو بھوکا ننگا ہے وہ تو باہر ہی جا رہا ہے، اس نے تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے، لیکن جن کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں اور جو پاکستان کو چاہنے والے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، جن کی کوئی مطلب کاروبار کچھ بہتر چلتا ہے پاکستان میں، وہ بھی اب جو ہے نا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار اس ملک سے زندہ بھاگ یہی بہتر ہے۔ اور جب وہ لوگ فوت ہو جائیں گے، کبھی کسی ملک میں رہتے ہوئے جب فوت ہو جائیں گے، تو صرف پاکستان میں ان کی قبریں بنیں گی۔ یہی جو ہے وہ روس کا صدر کہتا ہے، رشین جو صدر ہے پوٹن، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیمنٹری ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک جناب علی صرف سمجھ لیں کہ لوگ وہاں پر اپنی قبریں بنوانا چاہتے ہیں لیکن وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ اگر ایسے حالات ہوں گے، ایسے کاروباری موقع ہوں گے تو کوئی کیوں رہے گا؟ لوگ سعودیہ کو کیوں منتخب کرتے ہیں، لوگ دبئی کو کیوں منتخب کرتے ہیں، لوگ عمان کو کیوں منتخب کرتے ہیں؟ ہر چیز پر ٹیکس ہے، ہر چیز پر ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کی انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ جو آپ کما رہے ہیں وہ آپ کا ہے اور اس سے آپ کو کوئی سوال بھی نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کسی نے دو روپے زیادہ کما لیے، اس کو فوری طور پر انکم ٹیکس کا جو ہے نا نوٹس آ جاتا ہے، یہ 2 روپے تم کہاں سے لے آئے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، یہ اور بھی بہت لمبی ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو یہاں آج ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، کوئی بات اچھی نہ لگی ہو، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوئی سوال ہو تو اس ویڈیو کی کمنٹ میں آپ جو ہے وہ مجھے میسج کریں، اور اگر کوئی سوال ایسا لگا جس کے اوپر میں نے جواب دینا ہے، میں پھر سے ویڈیو بناؤں گا آپ کے لیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔